میری شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے. میرے سسر نے مجھے آواز دے کر پکارا. میرے سسرال میں بس میرے سسر ہی رہتے تھے اور میرے شوہر نے شادی کی رات ہی مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میرے والد کو غصہ بہت آتا ہے، انہیں کبھی بھی کسی بھی بات سے انکار مت کرنا ورنہ وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں. اور اس دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، جب بھی وہ میرے شوہر فرقان کو ایک آواز دیتے میرے شوہر کی تو جیسے رنگت ہی اڑ جاتی، ہوش و حواس اڑنے لگتے، فوراً سے کمرے سے باہر نکل جاتے. اپنے شوہر کی بدحواسی سی دیکھ کر میرے دل میں بھی سسر کا بڑا روب تھا. غصے میں تو وہ واقعی رہتے تھے. شادی کے 2 دن ہی گزرے تھے، تیسرا دن تھا کہ جب صبح ہی صبح فرقان نے مجھ سے کہا کہ آج ہم سی ویو گھومنے جاتے ہیں. میں بھی خوش تھی، لیکن اسی وقت میرے سسر نے فرقان کو پکارا تو وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا. باہر سے مجھے اپنے سسر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. کہہ رہے تھے کہ 2 دن شادی کے ہنگامے میں گزار کر تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو. ابھی کے ابھی فیکٹری پہنچو، تمام ورکرز کے سر پر کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں. تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم کمرے میں گھس کر بیٹھے رہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہو کچن کی ذمہ داری سنبھالے. یہاں کوئی اور عورت تو ہے نہیں جو اس کے ناز نخرے اٹھائے گی. یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا. ابھی 2 دن ہی تو ہوئے تھے ہماری شادی کو، اور ان 2 دنوں میں بھی ناشتہ میں ہی بنا کر دے رہی تھی، جس پر میرے سسر کئی نقص نکال چکے تھے. لیکن فرقان نے مجھے بڑے پیار محبت سے سمجھایا کہ ابا کی بات کا برا مت منانا. 2 دن تو میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ سسر کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے. لیکن آج جو شور شرابہ میرے سسر نے مچایا تھا، میں تو مزید گھبرا کے رہ گئی تھی. فرقان جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا. کہنے لگے معذرت چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، سمندر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے. میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا. فرقان تو فوراً فیکٹری چلا گیا. میں کچن میں آ کر بے دلی سے برتن دھونے لگی. شادی کے تیسرے دن میں نے ہی کھانا بھی بنایا، گھر کے سارے کام بھی کیے. میرے سسر نے ملازمہ کو جواب دے دیا. کہتے تھے کہ جب بہو گھر آ گئی ہے تو صفائی بھی وہی کرے گی. میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی. تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے سسر نے مجھے آواز دی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میں نے پوچھا جی ابا جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر بڑے عجیب سے انداز سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری. کہنے لگے دودھ پینا ہے. یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا. میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر آ گئی. مجھے اپنے سسر کی یہ حرکت عجیب لگی تھی. سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور باپ کبھی بھی بیٹیوں کو سر تا پا نہیں دیکھتا. میں فوراً سے کچن میں آ گئی. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. میں نے فریج کھولا، دودھ کا گلاس بھر کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر اپنے سسر کے کمرے میں آ گئی. سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا. اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی مجھ سے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ کر بات کر لیا کرو، گھر میں اب تمہارے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، میں پورا دن اکیلا بیٹھ کر بور ہو جاتا ہوں. یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی. میرے سسر کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، الماری تھی، بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا. وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ کو لگایا تو فوراً سے پیچھے ہٹا لیا. کہنے لگے اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے. یہ کہتے ہوئے پھر ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتی ہوئی میرے پورے وجود پر سفر کرنے لگی. ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی. میرے ہاتھوں میں تری سی اترنے لگی، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے. کہنے لگے جاؤ اسے گرم کر کے لا دو. میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور بھاگتی ہوئی اور کھڑی ہو گئی. ویسے تو 2 دن سے میرے سسر بڑے ہی غصے میں بات کرتے دکھائی دے رہے تھے جب میرے شوہر گھر میں ہوتے تھے تو، لیکن آج تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے وہی سسر ہیں جو 2 دن سے فرقان کو چلا چلا کر بات کر رہے تھے اور غصے سے فرقان سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے. میں نے دودھ کو پتیلی میں ڈال کر ذرا سا گرم کیا اور پھر سے گلاس میں ڈال کر اپنے سسر کے پاس آ گئی. جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا، انہوں نے گلاس کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا. مجھے تو جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا لگا. میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا.
میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگے، ارے باہر کہاں جا رہی ہو، یہاں بیٹھو نا میرے پاس، مجھ سے باتیں کیا کرو۔ یہ تنہائی کا ناگ تو مجھے اب اور بھی زیادہ ڈسنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ مجھے تو ان کی یہ بات سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کہنے لگے، تم نے اپنی شادی کے اگلے روز فیروزی رنگ کا فینسی جوڑا پہنا تھا، بڑا جچ رہا تھا تم پر، آج شام کو وہی پہن لینا۔ یہ سن کر بھی مجھے برا لگا۔ یہ فرمائش فرقان کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ کہ میرے سسر کو۔ اب تو میرے سسر نے روز کا تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ جب فرقان فیکٹری جاتا، میرے سسر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتے، پھر کہتے مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ لا کر دو۔ میں دودھ کا گلاس لے کر جاتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرو۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ میں کام کے بہانے بنانے لگتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ مجھے فرقان سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنے باپ کے سامنے کانپتا تھا، ایک لفظ نہیں کہتا تھا، سر جھکائے ابا جی جی ابا جی کہتا رہتا تھا۔ میں کچن کا کام کر رہی تھی کہ میرے سسر اچانک سے کچن میں آ گئے، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بدحواسی مجھ پر بری طرح سے سوار تھی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر میرے ساتھ ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں فرقان سے بات کروں گی۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کئی بار میرے سسر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے، کھانا دے دوں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو یہی سب کچھ کرتی جو میں نے کیا تھا۔ رات کو میرا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ فرقان تھے، کہنے لگے، انجم دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تم نے صبح سے دروازہ بند کیا ہے، کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ فرقان کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ فرقان کہنے لگا، تم میں ذرا بھی حیا ہے؟ میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی۔ انہیں شوگر کا مرض ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا، میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور انتظام کر لیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فرقان غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرا سسر کہنے لگا، دیکھ رہے ہو تم، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے آئے ہوئے، اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے۔ مجھے پہلے پتا تھا یہ لڑکیاں شادی کے بعد کیا کرتی ہیں، اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ فرقان کہنے لگا کہ آج تو تم نے یہ بات کہتی ہے، آئندہ اگر کہی تو ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرا رنگ اڑ گیا۔ میرے والد کی پہلے 5 بیٹیاں تھیں، وہ سفید پوش انسان تھے، بڑی مشکل سے جہیز اکٹھا کر کے ایک ایک بیٹی کی شادی کر رہے تھے۔ میری ماں بھی مجھے رخصتی کے وقت کہہ چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر پر مت آنا، اپنے شوہر اور سسر کی ہر بات ماننا، اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا۔ لیکن جو کچھ میرا سسر چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حرکتیں، اس کی بے باکی گستاخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس وقت فرقان جتنے غصے میں تھے، میں انہیں سچ بتاتی تو وہ یقیناً مجھے ہی جھوٹا کہہ دیتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے سسر کہنے لگے، فرقان اس کو آخری بات سمجھا دو، اس کا دماغ درست کر دو، ورنہ میں پھر اس کی ماں سے جا کے بات کروں گا، اس کے باپ سے کہوں گا کہ سنبھالے اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے۔ میں نے ایک غصیلی نظر اپنے سسر پر ڈالی تھی۔ فرقان کہنے لگے، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے سر پہ کون سے 10 افراد کا بوجھ ہے جو تم سے سنبھالا نہیں جاتا؟ ارے میرا ایک ہی تو باپ ہے، نہ ماں ہے نہ کوئی بہن بھائی۔ ایسی زندگی کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا کہ کاش میری ساس اور دیور اور نندے ہوتی تو آج میں ان مسائل سے نہ گزر رہی ہوتی جن سے اب گزر رہی ہوں۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، ایسے کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں میرے باپ نے تمہارے سر پر؟ صرف 2 وقت کی روٹی تو دینی پڑتی ہے نا، وہ بھی تمہیں بوجھ لگ رہی ہے۔ دیکھو، میں اپنے گھر میں فساد نہیں چاہتا، میں فیکٹری سے تھکا ہارا آتا ہوں اور آتے ہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا، مجھے سکون چاہیے۔ میں نے شادی سکون حاصل کرنے کے لیے کی ہے، نہ کہ یہ فسادات دیکھتا پھروں۔ میں نے کہا، فرقان ایسا کرو کہ اپنے باپ کی شادی کروا دو،
میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ فرقان نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہ باپ کی عمر ہے شادی کی؟ کیا میرے باپ کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی جو تمہیں پکانی بھاری لگ رہی ہیں؟ میں نے کہا تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ بے تکی سی بات ہے یہ۔ میرے باپ کی عمر 70 سال ہے، قبر میں پاؤں ہیں، شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور تم چاہتی ہو اس عمر میں میرا باپ ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا باپ اپنے ہی بیٹے کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، میں آپ کے باپ اور ماں دونوں کو سنبھال لوں گی۔ میری بات پر وہ استہزائیہ مسکرائے، کہنے لگے کہ میرے ایک باپ کی 2 روٹیاں تم سے پکائی نہیں جا رہی، تم میری سوتیلی ماں کو سنبھال لو گی۔ دیکھو یہ گھر، کاروبار، فیکٹری سب کچھ میرے ابا کے نام ہے۔ اگر ان کی کوئی بیوی کی حیثیت سے آ گئی گھر میں تو وہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر نکلوا دے گی اس گھر سے۔ ابا کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو، جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں چپ چاپ ان کی سنتا ہوں۔ اب دوبارہ سے ابا کی شادی کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے سسر کی اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میکے جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھتی۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اپنا گھر بسانے کے لیے کیا کچھ ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اب میں طلاق لے لیتی تو دوبارہ میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو جاتی تو میری چھوٹی بہنوں کے بھی رشتے نہ ہوتے۔ میں ٹپ ٹپ آنسو بہاتی اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی کہ فوراً سے فرقان کی آواز آ گئی۔ کہنے لگے انجم باہر آؤ، جلدی سے آملیٹ اور پراٹھے بنا کر دو، ابا کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر آ کر آملیٹ اور پراٹھے بنائے اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن فرقان نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی پورے دن کی بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی بھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ فرقان کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں سے ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنے لب بند کر لیے۔ فرقان جب فیکٹری چلے گئے تو میرا سسر مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی تھی تمہارے حسن کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہاری خاطر وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے کر دے گا۔ اپنی سوچ کو بدل لو تو بہتر ہے۔ میں نے اس کے پر اچھی طرح سے کاٹ رکھے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اس لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا علیحدہ سے کوئی گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگا جاؤ، جا کر میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ یہ لفظ میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ پیٹرول ڈالوں خود پر اور اپنے آپ کو آگ لگا لوں۔ ایسی تذلیل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں اپنے سسر کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی، نہ ان کے پاس بیٹھتی تھی نہ بات کرتی تھی۔ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میرے سسر نے تو فرقان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے سسر کی فرمائش پر گوشت کی بریانی بنائی تھی۔ بریانی بنی بھی بہت اچھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تو بہو نے میرا دل خوش کر دیا، بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ فرقان یہ سن کر مسکرانے لگا، مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر جیب سے میرے سسر نے 5000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگے یہ تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ فرقان مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا ابا اپنی خوشی سے دے رہے ہیں نا، انکار نہیں کرتے، رکھ لو پیسے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5000 کا نوٹ پکڑ لیا۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، میرا سسر بھی کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ کہنے لگے میں تمہارے بدلے ہوئے رویے پر بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد
میرے دل میں جگہ بنا لوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں فرقان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہ تھے، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی۔ میں نے کہا کہ یہ ابا کا کون سا طریقہ ہے؟ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، ان کو چاہیے مجھ سے فاصلے سے بات کیا کریں۔ ان کا کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے ساتھ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کا بھی فاصلہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور ماں بیٹے کا بھی۔ میری اس بات پر فرقان بھڑک اٹھے، کہنے لگے تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو؟ میرا باپ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے، کیا ہو گیا جو انہوں نے تمہیں ذرا سا ساتھ لگا لیا، تمہارے سر پر پیار کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم، بجائے اس کے کہ ابا کے دل میں جگہ بناؤ تم ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھ پر غرا کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا شکر کرو ابا نے یہ باتیں نہیں سن لی، ورنہ مزید مصیبت پڑ جاتی میرے سر پر۔ پھر انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کرنے لگا، کہنے لگا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں انجم، اپنا رویہ ابا سے ٹھیک رکھا کرو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا فرقان، میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنے ابا کی شادی کروا دو۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کی ڈور بیل بجی، پھر باہر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک دیور بھی ہے جو دبئی میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا اور اب وہ واپس آ چکا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے دیور نے وہیں شادی کی اور میرا سسر اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ نہ ہی اس بات کا علم میرے گھر والوں کو تھا کہ فرقان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرے سسر ابھی بھی غصے میں کھڑے تھے، کہنے لگے کہ اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو، وہیں رہتے رہتے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر فرقان نے بھی کہا کہ ابا غصہ جانے دیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، عمران کو گلے لگا لیں۔ بہرحال اب میری دیورانی بھی آ چکی تھی، کافی خوبصورت سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کہ اب میں گھر پر اکیلی نہیں ہوں۔ کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ عمران نے فرقان کے ساتھ فیکٹری جانے لگا تھا۔ میرے سسر کی توجہ مجھ سے ہٹ کر اب دیورانی کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ ایک رات کھانے کے دوران کہنے لگے کہ اب میرے سارے کام چھوٹی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے ابا، آپ کو جو بھی چاہیے ہو آپ مجھ سے مانگا کریں۔ عمران بھی یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لیکن چند دن گزرے کہ ایک بار میری دیورانی امبرین جب سسر کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی بدحواس تھی، بار بار اپنے چہرے کا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کچن میں آ کر چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے ابا کی عادتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، عجیب زو مانی باتیں کرتے ہیں جنہیں سن کر میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگی میں تو عمران سے بات کروں گی، وہ تو کہتے تھے کہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو بات بات پر اپنے قریب کرتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کبھی گلے لگا لیتے ہیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا یہ دونوں بھائی کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ میں بھی اس تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن فرقان نے میری کبھی بھی نہیں سنی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں تو عمران سے صاف کہہ دوں گی، اگر ابا نے یہی رویہ رکھا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ الگ گھر لے کر دے۔ وہی فساد پھر سے برپا ہوا جو کہ میرے اور فرقان کے بیچ ہو چکا تھا۔ عمران کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ 3 سال بیرون ملک میں اکیلے رہ چکا ہوں، اب میرے گھر پر تم کیا آئی ہو؟ 4 دن ابا کو روٹی بنا کر کیا دینی پڑی؟ تم نے ایک نیا پروپوگنڈا شروع کر دیا۔ وہی بحث ہوئی جو فرقان کی میرے ساتھ کئی بار ہو چکی تھی۔ امبرین طلاق مانگنے لگی۔ فرقان جب کمرے میں آیا تو کافی چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا فرقان آپ اب بھی یہی کہیں گے کہ میں غلط تھی؟ جو شکایات مجھے ابا سے تھیں آج وہی امبرین کو بھی ہیں، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو ابا بھی غلط ہیں۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، انہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے، بے شک ان کی عمر 70 سال ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی شادی کروا دیتے تاکہ وہ ہمیں سچ میں بیٹیاں ہی سمجھتے۔ میری بات شاید اب فرقان کی عقل میں آئی تھی۔ ایک بار انہوں نے ابا سے دوسری شادی کے لیے کہا تو پہلے تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں اس عمر میں شادی کروں گا کیا؟ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے کیا؟ تو فرقان نے کہا کہ ایک بیوہ عورت ہے، اگر آپ اسے سہارا دے دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 50-55 سال کی ہے اور بھائیوں کے رحم و کرم پر بڑی مشکل کی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے تو ابا نے نخرے دکھائے، لیکن پھر 2-4 دن بعد خود ہی کہنے لگے
کہ ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ چند دن میں ہی میرے سسر کا نکاح ہو گیا اور اس سے فرق یہ پڑا کہ گھر کا ماحول کافی حد تک بہتر ہو چکا۔ فرقان اب مجھ سے خود کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، ابا کو ایک بیوی کی ہی ضرورت تھی۔ میری نئی ساس سسر کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ اب میرے سسر کی نظریں بھی ہم پر بے باکی سے نہیں اٹھتی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ اگر باپ کی عمر زیادہ ہو جائے تو اولاد انہیں دوسری شادی نہیں کرنے دیتی اور ایک محاذ کھڑا کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ایسی مشکلات کا سامنا آنے والی بہوؤں کو کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ مجھے اور امبرین کو کرنا پڑا تھا۔